دین کہتے ہیں مکمل نظام زندگی کو۔ مکمل نظام زندگی کب اس کی ضرورت پیش آئی؟ جبکہ انسان کا شعور عمرانی، سوشل کانشسنس جو ہے اس کی، وہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئی کہ ایک اجتماعی نظام اس سے انسان آشنا ہو گیا۔ ورنہ ابتدا ہماری کیا تھی؟ ہمارے آباء و اجداد وہ غاروں میں رہتے تھے، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں، کوئی سڑکوں کے اوپر کوئی چراغ روشن کرنے بھی نہیں، کوئی صفائی کا معاملہ نہیں، کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ عام جو منار کو فال آئی سروے، ہر شخص اپنی غار کا مالک ہے، مطلق ہے۔ پھر قبیلے کا ایک دور آیا، اس میں نظام پیدا ہو گیا، کچھ قوانین قواعد اب آ گئے۔ یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کا حکم ماننا ہے، پسند ہو تب بھی ماننا، ناپسند ہو تب بھی ماننا ہے۔ یہ تمہارے قبیلے کی ریت ہے، روایت ہے، رواج ہے، تمہیں بہرحال کرنا پڑے گا، پسند ہو یا ناپسند۔ گویا کہ اب قدغنیں آنی شروع ہوئی، جہاں اجتماعی نظام آئے گا قدغنیں آئیں گی۔ پھر ایک سٹیج آئی سٹی سٹیٹس کی، شہری ریاستیں، کئی قبیلے ایک جگہ آ کر ایک شہر میں آباد ہو گئے۔ اس اعتبار سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ پریمیٹو سٹیج پر تھا کہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا۔ مدینہ منورہ ایک سٹیپ فارورڈ تھا، 5 قبیلے رہتے تھے وہاں، 3 بنی اسرائیل کے اور 2 جو ہیں جو یثرب جو آ کر آباد ہوئے تھے یثرب میں، جو یمن میں جب تباہی ہوئی ہے اور جب سیل ارم آیا ہے تو اس کے بعد اوس الخزرج وہاں سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ 5 قبیلے ایک شہر میں آباد ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک سردار ہے، لیکن ان قبیلوں کے مابین انٹریکشن جو ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے۔ یہاں سے دستور کا آغاز ہوا، اور بڑا عجیب دستور تھا مدینے کے اندر۔ خون کھولتا ہوگا اوسی نوجوان کا۔ اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا، طاقتور تھا۔ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ اگر اوسی قتل کر دے خزرجی کو تو 3 گنا زیادہ اسے خون بہا دینا پڑے گا، اور اگر خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو اس کا 1/3 گویا کہ دینا پڑے گا۔ تو گویا کہ ایک اوسی شخص کی قیمت ایک خزرجی انسان کی قیمت جو ہے اس کے مقابلے میں جان کی قیمت جو ہے وہ ایک تہائی ہے۔ اب غیرت مند اور جوان اور بہادر نوجوانوں کا خون کھولتا ہوگا کہ نہیں، لیکن کیا کرے، مجبوری۔ قبیلے نے طے کر لیا ہے، معاملہ جو ہے اوس کے اور خزرج کے قبیلے کے جو سردار ہیں ان کے مابین طے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دور آیا ہے جس کو ایمپائرز آپ کہتے ہیں، دی رومن امپائر، دی ایرانین امپائر۔ جب اور وہ جاگیرداری کسان ہے، اس کا خون پسینہ ایک ہو رہا ہے، لیکن فصل میں سے آ کر جاگیردار لائنز شیئر وہ لے گیا ہے، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھا ہے، کوئی بادشاہ کے ہاں بھیج دیا ہے۔ اب وہاں پر محل آباد ہو رہے ہیں، بڑی بڑی فصیلوں والے قلعے جو ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہیں، سٹینڈنگ آرمیز ہیں۔ کسان ذرا سر اٹھائے گا تو کچلنے کے لیے فوجیں آ جائیں گی۔ دستکار ہے بیچارہ، وہ کپڑا بن رہا ہے کرگے کے اوپر بیٹھا ہوا، ہیوی ٹیکسز اس کے اوپر لگا دیے گئے تاکہ عیاشیاں جو ہیں اس کے لیے پیسہ ملے۔ یہ دور تھا جب کہ اجتماعی نظام جو ہے اس کی گرفت انسان کے اوپر اتنی سخت ہو گئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ جب اجتماعی نظام کی گرفت ہوگی تو ذرا سا عدم توازن، ذرا سا ٹیڑھ، وہ بدترین ایکسپلائٹیشن کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب گویا کہ ضرورت تھی ایک مکمل نظام زندگی کی جس میں توازن ہو، اعتدال ہو، عدل ہو، انصاف ہو، قسط ہو، حقوق اور فرائض کے مابین توازن کاملہ موجود ہو۔ وہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں مکمل کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں یہ تکمیل نبوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نبوت کی تکمیل کے 2 مظہر بیان کیے گئے، ایک دین کی تکمیل اور اکمال، اور ایک ہدایت اس کا اتمام۔ یہ 2 پہلو ہیں کہ جو مظاہر ہیں ختم نبوت کے بمعنی تکمیل نبوت۔